موازنہ کرنا ہے بلوچستان کا بھارت کو تو ان اسٹیٹ سے کرے جہاں پہ اس وقت انسرجنسیز چل رہی ہیں، وہ 7 سسٹر جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ موازنہ بنتا ہے، بالکل جموں اور کشمیر کے ساتھ نہیں بنتا۔ جموں اور کشمیر تو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں، سب کچھ ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ اگر آپ نے موازنہ کمپیریزن کرنا ہے تو خدا را پھر اس کے ساتھ کیجیے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستان، ہمارے ہاں جو ایٹیچیوڈز ہیں ان کو ٹھیک ہونا، ابھی بھی دیکھیے کہتے ہیں کہ جی 339 ہم نے بازیاب کروا دیے، 21 لوگ شہید ہو گئے، باقی گیپ آ جاتا ہے 21 لوگوں کو نکال کے، تو 440 اگر لوگ تھے تو 80 لوگ اور کہاں ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارا ابھی بھی جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس میں کانٹرڈکشن ہے ایک، وہ 80 لوگ کون ہیں ہمیں نہیں پتا، کہاں ہے یا تھے بھی، یا 440 بھی تھے کہ نہیں تھے۔ لیکن جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 440 تھے اور پرائم منسٹر ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ 439 ہم نے بازیاب کروا لی ہیں، تو باقی اس 80 لوگ کہاں گئے، 21 اگر لوگ شہید ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی چیز ہم سیریسلی نہیں کرتے، میرا صرف پرابلم یہ ہے۔ اور ابھی بھی دیکھیے کوئی یہ نیا پرابلم تو ہے نہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے، کتنے آپریشنز بھی ہوئے، بلکہ شجاعت حسین صاحب کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی، انہوں نے ریکمنڈیشنز بھی دی تھیں کہ بلوچستان کے معاملے کو ہم نے کس طرح سیٹل کرنا ہے۔ تو اس کمیٹی کی رپورٹ کو نکالیے، وہی ریکمنڈیشنز ہیں۔ آئی مین یو ناٹ ری انوینٹ دا ویل، کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، تھوڑی سی ہمیں ایک پولیٹیکل ول چاہیے ان تمام معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، اور ایک کنسسٹنسی چاہیے، سسٹینیبلٹی چاہیے۔ ہمارا پرابلم جس طرح شروع ہے میں نے کہا وہی ہے کہ ہم 2-3 دن کے لیے سب کچھ ہوگا، بلکہ کل KP میں بھی ایک دہشت گردی کا حملہ ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے ہاں کوئی اسٹریٹجی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ نیا ہم نیشنل ایکشن پلان لے کر آئیں گے۔ بابا جو پہلے بھی آپ کے پاس نیشنل ایکشن پلان پڑا ہے اسی پہ اگر آپ عمل درآمد کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن بلوچستان کا معاملہ ایک سیریس معاملہ ہے، ابھی یہ ہے کہ ابھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی سپورٹرز ہیں جو بھی انسائٹ کرتے ہیں دہشت گردی کو، ان کو بالکل پکڑ کے مارنا چاہیے۔ یہ وقت آ گیا ہے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں۔ بحیثیت مجموعی بلوچ پیپل دے آر پاکستانی اینڈ دے لو پاکستان۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایک اسٹریٹجی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنا ہے۔ چلیں بہت ڈیپ بات کر دی آپ کہ ہمارے ہاں بلوچستان میں سیریس ایشوز ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ کے بھی ایشوز ہیں، پاورٹی کے ایشوز ہیں، اور جو ایک سوشو اکنامک ایشوز ہیں وہ بلوچستان میں بھی ہیں، اور صرف بلوچستان میں نہیں ہیں، دوسرے صوبوں میں موجود ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کو لے لیجئے، KP کو کچھ علاقوں کو لے لیجئے، سندھ کو بھی لے لیجئے فار دیٹ میٹر۔ تو یہ جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں شاید بلوچستان میں زیادہ ہیں، لیکن اور دوسری طرف ایک تو اس کے انٹرنل چیلنجز ہیں، لیکن دوسرا پھر اس کا ایکسٹرنل ڈائمنشن بھی ہے، کیونکہ ہماری فالٹ لائنز ہیں، ہماری ویکنسز ہیں، ان کو باہر کی دنیا نے ایکسپلائٹ کیا، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بھارت سر فہرست ہے۔ پھر اس کے علاوہ گلوبل ڈائنامکس بھی ہیں، ایک تو بھارت اور پاکستان کے ڈائنامکس ہیں نا۔ دیکھیے مجھے یاد آتا ہے کہ شاستر یونیورسٹی میں تامل ناڈو میں جو اس وقت بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جیت دوول، انہوں نے ایک بیان میں کے زمانے میں کہا تھا، اگر ہے سارٹ تو سنا دیجئے جی، یونیورسٹی گئے ہوئے تھے، تو بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ صرف یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، تو اجیت دوول صاحب نے اس سے پہلے کی بات ہے جب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنے تھے، جب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن بھی گئے تھے، اور میری اپنی ان سے ملاقاتیں کئی ہوئیں، انہوں نے کئی بار اس قسم کی باتوں کا کی کہ جی ہم بھی آپ کو یہ ہے، اگر آپ ہمیں جموں اور کشمیر میں کر سکتے ہیں مقبوضہ جموں اور ہم تو آپ کو آپ کے لیے بلوچستان میں پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جب سے یہ 11 تاریخ کو یہ ہوا نا ٹرین کا معاملہ، اس وقت سے لے کر بھارت کے میڈیا میں بالکل ایک لحاظ سے خوشی کا سما تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور میں ابھی بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے قطعاً کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ BLA ہو، BRA ہو، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہو، یہ سارے جو اوور نائٹ سیلیبریٹیز دنیا میں بن گئے ہیں، اور ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں، اور کور فوٹوز آ رہے ہیں جرنلز میں اور جریدوں میں، تو یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ایک تو پاکستان بھارت کے پرابلمز ہیں، ہم نے کمانڈر کو بھوشن جادیو کو بھی گرفتار کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تک وہ اس واقعے کو کتنے 2016 میں ہم نے گرفتار کیا، آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں۔
تو اس کی مرسی پٹیشن ہی تو کر دیجیے آپ نے، ڈوسیئرز بنائے تھے بڑے بڑے، وہ کہاں سارے غائب ہو گئے. اور پھر کوئی جو ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم بھارت کو ایکسپوز کریں. اب ہمارے یو این ریپرزینٹیو مستقل مندوب ہیں، وہ کہتے ہیں ریزولوشن لے کر آئیں گے، تو سو واٹ، ریزولوشن ٹھیک ہے آپ کام کیجیے، وہ چلے گی تو نہیں. اگر آپ نے بھارت کا نام اس میں ایڈ کر دیا تو وہ مانیں گے. دوسرے جو فرانس ہے، یو ایس، کہاں اس کو سپورٹ کرنے دیں گے، ایون رشیا بھی فار دیٹ میٹر. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں ہم نے انٹرنلی معاملات کو دیکھنا ہے، وہاں ایکسٹرنل ڈائمینشنز کو بھی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. پھر یہ بات بھی رہے کہ گلوبل اس کا بھی کانٹیکسٹ بھی ہے کہ امریکہ ہو، بھارت ہو، یہ سارے جو ہیں سی پیک کے خلاف ہیں، بی آر آئی کے خلاف ہیں، وہ بلوچستان کو اسٹیبلائز ہونے نہیں دینا چاہ رہے. تو یہ تو معاملات، اور چائنا کو بھی دیکھیے نا، بار بار بی ایل اے کے لوگ چائنا کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ گوادر کو ہم نہیں بننے دیں گے، پورٹ ڈیپو گوادر کو ہم فنکشنل نہیں ہونے دیں گے. تو اصل ٹارگٹ وہ بھی ہے. اور پھر دوسری طرف اگر آپ بھارت کا نیریٹو دیکھیے تو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں، وہ استعمال ہی کرتے ہیں آکوپائڈ بلوچستان، ایز اف کہ بلوچستان ہمارا پاکستان کا حصہ نہیں، ہم نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، جس سے انہوں نے جموں اور کشمیر کا قابض ہیں. وہ ان دونوں کا موازنہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. پہلے تو میں یہ بات